السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ میں ڈاکٹر شہزاد حسین اشرفی، مجھے کل ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب کا ویڈیو موصول ہوا جو میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے۔ آپ نے امید کرتا ہوں سن لیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے فلکی حسابات کے ذریعے چاند کے ہونے کا ثبوت حاصل کر کے اس کو مہینے کے آغاز بنانے کا جواز دیا ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کی بارگاہ کی طرف رجوع کروں، چونکہ آپ سے میں نے وقتاً فوقتاً دینی مسائل کے اندر رہنمائی حاصل کی ہے، تو اسی لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ سفر سے آئے ہیں اور آپ تھکان بھی ہوگی، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ آپ کو زحمت دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں تھا۔ حضرت، میں بچپن سے ہی یہ دیکھتا چلا آیا ہوں، اور یہ ہماری ٹریڈیشنز رہی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مہینوں کا آغاز چاند دیکھ کر کیا ہے، اور ان دنوں میں جب کہ ابر ہو یا آسمان صاف نہ ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو 30 دن کی گنتی پوری کی ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اپنے بچپن کے زمانے میں جب میں نے یہ معاملوں کے اوپر اختلاف پایا تو میرا شعبہ سائنس سے ہے، تو میں نے خود بھی تحقیق کرنا شروع کی۔ تحقیق کرتے ہوئے میں نے یہ پایا کہ چاند کی پوزیشن کو کہاں پہ ہوگا، چاند کب دکھائی دے گا، کس طرح دکھائی دے گا، اس سب کا دار و مدار بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے۔ کچھ حسابات تو پہلے سے آپ اس ڈیٹا سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے اندر آپ ان ڈیٹا کو ڈالیں گے تو آپ کو چاند کی پوزیشن اور چاند آپ کے لیٹیٹیوڈ سے کہاں پہ ہوگا اور کتنی ڈگری پہ ہوگا یہ تو بتا دے گا۔ لیکن رویت کا امکان اور ایسے کچھ ویریبل ڈیٹاز کے اوپر بھی ہوتا ہے جو پہلے سے یقینی طور پر حاصل کرنا محال ہوتا ہے۔ تفصیلاً تو میں عرض نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کا قیمتی وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ ایٹماسفیرک پریشر، یا جسے اردو میں آپ فضائی دباؤ کہتے ہیں، اور پریسپیٹیشن آف دی ایٹماسفیئر ایٹ دا ٹائم، یعنی اس کو اردو میں کہیں گے کہ فضا میں اس وقت کتنا پانی موجود ہے، یہ دونوں ڈیٹا کا بھی اس میں انٹر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو بھی وہ ایکیوریٹلی بتا سکتا ہے کہ رؤیت ہلال اس وقت ممکن ہے، اور ممکن ہے تو وہ کس حد تک، کس درجے پر ممکن ہے، یہ سافٹ ویئر کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے یہ پایا کہ کئی مرتبہ میں نے سافٹ ویئر کو استعمال کیا اور اس ڈیٹا کو میں نے خود خصوصاً رمضان اور عید الفطر کے موقعوں کے اوپر استعمال کر کے رؤیت کرنے کی کوشش کی یا چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو اس سافٹ ویئر کو میں نے 100% ایکیوریٹ نہیں پایا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پریڈکشن میپ نے یہ کہا کہ چاند کی رؤیت ممکن ہے، لیکن اس مہینے اس دن چاند نہ دکھا۔ تو اب بات یہی رہ جاتی ہے کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا عمل، جس میں رؤیت کرنے کے بعد ہمیں 100% پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہے یا نہیں، اس پر بھروسہ کیا جائے، یا اس عمل کو فلکیات کے کیلکولیشن سے کو ریپلیس کر کے، جس کی ایکیوریسی میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن جو ڈیٹا جو میں نے پہلے عرض کیا وہ ویریبل ہے ہر جگہ کا، ہر وقت فن وقتاً آپ کا ایٹماسفیرک دباؤ بدلتا رہتا ہے اور پریسپیٹیشن فیکٹر بھی بدلتا رہتا ہے، اور بھی دوسرے ویریبلز ہیں جن کو پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ سافٹ ویئر آپ کو رؤیت کی پریڈکشن ضرور دے سکتا ہے، لیکن 100% گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اسے ریپلیس کر سکتے ہیں کیا؟ مفتیان کرام میں کوئی ایسی رائے قائم ہو رہی ہے؟ حضرت برائے مہربانی مجھے اس مسئلے میں رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ ہم تو جمعرات کے دن عید منا رہے ہیں، اور لندن کی بہت ساری مساجد اور میں جہاں پر خود مقیم ہوں وہاں پر بھی جمعرات کو عید منائی جا رہی ہے، لیکن بمطابق اس ویڈیو کے بدھ کو عید منانے کا جواز ہے، تو اس میں اختلاف بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور قوم کو ابھی اختلاف نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو ایک
ایک سالم راستہ مل جائے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر ٹیمز کے ذریعے میٹنگ ہو سکتی تو بہت اعلیٰ ہوتا، لیکن کچھ وجوہات سے یہ ناممکن ہو سکا، اس لیے ریکارڈنگ کر کے اپنے سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، رزق میں، مراتب میں برکتی عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت کا سایہ ہم قوم و ملت کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان۔ وأيضا قال جل وعلا في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ وأيضا قال جل وعلا في مقام آخر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد شہزاد اشرفی صاحب حفظہ اللہ، آپ کا سوال مجھے موصول ہوا، اور اس سے پہلے آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک ویڈیو کلپ جس میں ڈاکٹر اظہری صاحب اپنی 28 یعنی بدھ کے دن کی عید کے جواز کے لیے دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سفر سے میری واپسی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی مناسب خیال جانا کہ آپ کے اس ضروری سوال کا جواب فی الفور کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ میں چند ضروری باتیں اور چند اہم باتیں آپ کے سوال کے جواب کے اندر انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلکی حسابات سے کسی کو بھی یعنی کسی بھی اہل حق کو مطلقاً انکار نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ بھی ہے کہ عبادت شرعیہ کا ان حسابات فلکیہ کے اوپر دار و مدار بھی نہیں ہے۔ ان کو بطور معاون و مددگار استعمال کیا جائے گا، لیکن ان کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا، اس پر مدار کار نہیں ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا ہے وہ عجیب سی بات ہے، وہ بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا کہ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے 28 جون کا، وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ آسٹرونومیکل جو ڈیٹا ہے وہ سب اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہمارا جو فارمولہ ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ یہ ڈاکٹر اظہری صاحب کے الفاظ ہیں، شریعت کے عین مطابق فرمایا انہوں نے، شریعت کے عین مطابق ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور دلیل کوئی بھی پیش نہیں کی، اور پھر خود انہی کے کہے ہوئے میں تضاد ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب ان سے بعد میں سوال کیا گیا کہ جو لوگ 29 کو عید کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک صحیح ہیں یا غلط، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، آیت کریمہ پڑھ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے طور سے صحیح ہیں۔ یا اللہ، آپ ذرا خیال تو فرمائیں، پہلے دعویٰ کرتے ہیں شریعت کے عین مطابق ہے ان کا فارمولہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے فارمولے کے خلاف ہوگا وہ عین شریعت کے خلاف ہوگا۔ دو میں سے ایک ہی چیز تو ہو سکتی ہے، جہاں پر مد مقابل صرف ایک شے ہوتا ہے، ایک شے ہوا کرتی ہے، جیسے کہ دن کے مقابلے میں رات۔ اگر رات ہے تو دن نہیں، اور دن ہے تو رات نہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس وقت
رات موجود ہے، اور پھر کوئی ان سے سوال کرے کہ فلاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت دن ہے، کہاں اس کی بات بھی صحیح ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں 28 جون کے عید کے لیے جناب محترم نے کہا کہ وہ شریعت کے عین مطابق ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ 29 والے بھی صحیح ہیں، تو گویا خود ان کے قول کے اندر، انہی کے بیان کے اندر تضاد موجود ہے۔ اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے الشمس والقمر بحسبان اپنی طرف سے اس کی تشریح کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 سال کی جنتری بنا لیتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب، اور وہ 100 سال 1000 سال ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح چاند کی جو منازل ہیں اس کے متعلق بھی یہی قاعدہ ہے۔ واہ، یہ کہاں سے انہوں نے دیکھ لیا؟ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چاند کی صورتحال بھی وہی ہے کہ جو سورج کی ہے؟ اور یہ سوال آج کا نہیں ہے ڈاکٹر شہزاد صاحب، یہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے فقہاء نے صراحت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کو نماز کے اوقات کے اوپر محمول نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر یہ زوم میٹنگ ہوتی تو میں آپ کو کتاب سامنے دکھاتا، لیکن پھر بھی میں بعد میں آپ کو اس کی فوٹو کاپی وغیرہ بھیج دوں گا۔ یہ رد المحتار ہے، اس کی جلد 40 ہے، اور اس کا صفحہ 364 ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان نے صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤیتی فی حدیث صوموا لرؤیتہ بخلاف اوقات الصلاۃ، کہ اس میں رؤیت ہلال کے تعلق سے جو تعلق خطاب ہے وہ عام ہے اور مطلقاً رؤیت سے متعلق ہے، جو صوموا لرؤیتہ کی حدیث ہے، اور اس کو اوقات صلاۃ کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اوقات صلاۃ کے اوپر قیاس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ بھی ماشاءاللہ اس تعلق سے بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں، اور سائنسی معلومات کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ کتاب مرشد الانام الی رؤیت الہلال و احکام الصیام، شیخ ابن احمد ابن حجلہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے قریب کے بہت بڑے محقق ہیں، اور امریکن یونیورسٹی کے اندر بھی انہی علوم کے پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ابھی چند سال پہلے ہی ان کا وصال ہوا۔ اور بھی ان کی کتب ہیں، النجوم اللامعہ فی ثقافت المسلم الجامعہ، تقریباً 850 صفحات کے اوپر وہ مشتمل ہے، عقیدہ، فقہ، سیرت اور تزکیہ کے اوپر۔ لیکن یہ کتاب مرشد الانام الی رؤیت الہلال و احکام الصیام، انہوں نے ان تمام تر سوالوں کے مذاہب اربعہ کی روشنی میں اتنے مدلل اور محقق جواب دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی اس طرح کی سوچنے کی۔ یہ حضرات قوم کو نہ معلوم کس طرح سے، اب میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بہت سارے حضرات ہیں ایسے جو جانتے ہیں کہ یہ ہم صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ عوام کو ایسی بات پہنچا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انتشار و افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شمسی کیلنڈر کو اسی کے اوپر یہ قیاس کر رہے ہیں ہجری کیلنڈر کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نماز وغیرہ کے کیلنڈر 100 سال سے زیادہ کا بنا کر کے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، یعنی مکمل حساب کے اوپر، مکمل حساب
اسی لیے ان کے ایک ساتھی جو اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں، بزبان خود اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں، اب وہ کس کے امیر ہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن وہ اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 مہینہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ رؤیت سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی طرح کا۔ اس کتاب مرشد الانام کا صرف ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ انہوں نے مذاہب اربعہ سے دلائل پیش کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ فلکیات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، جو حسابات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، وہ بالکل غلط اور بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ مختصر اس میں سے ایک حصہ سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں قالوا ان المقصود برؤیت الہلال، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں، حسابات کے اوپر عمل کرنے والے یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ دلائل دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں برؤیت الہلال العلم بوجودہ للمشاہدۃ لہ واستدلوا علی ذلک بعدد من الآیات القرآنیہ كقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين وقوله تعالى أرأيت الذي ينهى وقوله تعالى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وغيرها من الآيات القرآنية التي تدل في مجموعها المعرفة بالشيء والعلم به لا مشاهدة ويقاس على ذلك أن المفهوم من رؤية الهلال العلم بوجوده لا مشاهدته، یعنی وہ ان تمام تر چیزوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو رؤیت ہلال، اس سے مفہوم یہ ہے کہ اس کے وجود کا علم ہو جائے اور اس کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے۔ مزید کہتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ ان العلم الآن لیس کما کان علیہ فی السابق، کہ اس وقت جو جس طرح کی تحقیقات، سائنسی تحقیقات جس طرح سے عروج پر ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ فہذہ الاقمار الاصطناعیہ والحسابات الالکترونیہ من اجہزۃ کمپیوٹر ونحوها لم تترک ادنى شک فی ان اتباع الحسابات واقوال الموقتین صادقۃ وصحیحۃ وقطعیہ اثبتتها الکثیر من المراصد الفلکیہ وجزم بها ما يزيد عن عدد التواتر من علماء الفلک كما وان علم الفلک لم يعد مقصورا على اناس معینین بل اصبح له جامعات متخصصة مزودة بالتلسيكوبات الضخمة والاجهزة الاخرى في الرصد واعطاء المعلومات الدقيقة بالحسابات، وعلينا ان نستفيد من هذه النتائج العلمية في هذا المجال۔ اس کا مفہوم یہی کہہ رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر سائنس بڑی ترقی پر ہے اور رصدگاہیں، فلکی رصدگاہیں ان کا تقرر ہو چکا ہے، بڑے بڑے ٹیلیسکوپ وہاں مقرر کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر چاند کو دیکھا جاتا ہے اور حسابات بھی لگائے جاتے ہیں، اور وہ مستقل حسابات جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے بلکہ وہ قطعیت کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قطعی ہے، یہ صحیح ہے، صادق ہے، بالکل درست ہے، اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان اب باقی نہیں رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آخر میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب رؤیت ہلال کا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ فقط اور فقط حساب کے اوپر پہلے ہی سے لوگوں کو ذکر کر دیا جائے کہ فلاں دن روزہ شروع ہوگا، فلاں دن عید الفطر منائی جائے گی اور فلاں دن عید اضحیٰ کا تقرر کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اقول باللہ التوفیق، میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، ان الرد علی هذه المسألة یأتی من ثلاثة وجوہ، کہتے ہیں میں ان تمام تر چیزوں کا رد 3 طریقے سے کروں گا، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ 3 طریقوں سے اس کا رد کیا ہے۔ اس کا صرف ایک پیراگراف آپ سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ وجہ ثانی یہ ہے ان العلماء فی المذاہب الاربعہ، صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے مذاہب اربعہ کے دلائل اس کے اندر پیش کیے ہیں، فقہ شافعی کے اعتبار سے بھی، فقہ مالکی بھی اعتبار سے بھی، فقہ حنبلی کے اعتبار سے بھی، فقہ حنفی کے اعتبار سے بھی دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں، اور کہا کہ ان العلماء
فی المذاہب الاربعہ متفقون علی ان حکم رؤیت الہلال لاثبات الصوم فی رمضان ولاثبات العید بعد الانتہاء من رمضان فرض کفایہ۔ ان کے نزدیک، کیونکہ یہ خود شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے علماء جتنے بھی ہیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ رؤیت ہلال کا حکم رمضان کے روزوں کو ثابت کرنے کے لیے یا عید کو ثابت کرنے کے لیے یا شوال کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے یا عید اضحیٰ کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ذی الحج کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ انہوں نے ذکر کیا اس چیز کو کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور ہمارے فقہائے احناف یہ فرض بمعنی واجب کے واجب کفایہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ دیکھے اِلَّمْ يُقِمْ بِهَا أَحَدٌ أَسِمَ الْجَمِيعِ، اگر کوئی اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو تو پھر سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ وَهِيَ صَوْمُ رمضان، اور وہ اس لیے کہ عبادت اور وہ رمضان کا روزہ ہے، متعلقۃ بها، وہ اسی رؤیت ہلال سے متعلق ہے۔ فَكَيْفَ لَنَا أَن نَتْرُكَهَا، تو کیسے ہم کو حق پہنچتا ہے کہ ہم رؤیت ہلال کو چھوڑ دیں اور وَنَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهَا، اور اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ یہ پوری کتاب صرف یہی تمام دلائل اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جس بات کی طرف قوم کو لے جانا چاہتے ہیں کہ اب رؤیت کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے وجود کا علم ہو جائے اور ہم یہ عملی رؤیت کی ضرورت کو بالکل یک لخت ختم کر دیں اور اس کو عملاً کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ یہ اس طرف اب قوم کو لے کر کے جا رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر ہمارے علماء احناف ہوں یا شوافی ہوں یا دیگر حضرات کرام ہوں، یہ تسلسل سے جو چلا آ رہا ہے اس کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ اس میں ترک رؤیت ہوتی ہے، اور رؤیت کو مدار کار بنایا گیا ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر، ان تمام تر چیزوں کے لیے۔ ایک چیز میں اور ذکر کر دوں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب، اور وہ یہ کہ میں نے کسی میٹنگ کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ آپ جس تحقیق کا ذکر آج کر رہے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر چاند کا دیکھا جانا یا چاند کا وجود یہ یقینی ہے اور حساب قطعی ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے بھی اپنی کتاب فتح رضیہ کے اندر ایک دو جگہ اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ اگرچہ علم افلاک اور علم حیات کی روشنی میں ہمیں یہ یقین ہے کہ فلاں رات کو یا فلاں وقت میں چاند دکھائی دے جائے گا، لیکن جب تک رؤیت نہ ہو یا ثبوت رؤیت نہ ہو، یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، رؤیت اور رؤیت کا ثبوت۔ یا تو خود آدمی دیکھ لے یا اگر نہیں دیکھا، شہادت بھی نہیں گزری، تو پھر اس کے ثبوت کے لیے اور بھی طرق موجبہ ہمارے فقہائے احناف نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جیسے نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہیں ویسے ہی چاند کا ٹائم ٹیبل بنا کر کے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ بالکل غلط ہے اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ اور ڈاکٹر اظہری صاحب نے جو یہ بات اتنی بڑی کہی ہے کہ ہمارا یہ 28 تاریخ کو 28 جون کو عید اضحیٰ منانا یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے بلکہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، شریعت کے مطابق کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ اوقات صلاۃ کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت کا ایک جملہ میں آپ کو اور پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، امام اہل سنت یہ حضرات تو کیا اس کے بارے میں تحقیق رکھتے ہیں؟ میں ضمناً اس بات کو عرض کروں، امام اہل سنت جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقریباً 55 علوم کے اندر ان کو مہارت تامہ تھی،
اس میں یہ تمام تر علوم سے منسلک جتنے بھی علوم ہیں سب کو وہ جانتے تھے، علم توقیت ہو، علم حیت ہو، علم افلاک ہو، علم تکثیر، علم نجوم ہو، علم ریاضی ہو، حساب ہو، علم ہندسہ ہو، علم جفر ہو، ان تمام تر چیزوں پہ انہوں نے مستقل تصانیف کی ہیں۔ صرف علم توقیت کے تعلق سے آپ یہ سماعت فرمائیں کہ علم حیت، علم ہندسہ، علم ریاضی کے اندر جو ان کی تحقیقات ہیں، تصنیفات ہیں، معدن علومی، اسی طرح سے طلوع و غروب کواکب قمر اور قانون رویت اہلہ، البدور فی اوج المزور، استخراج وصول قمر، رسالہ الہاد قمر، جدول برائے جنتری، 60 سال کی جنتری آپ نے نمازوں کی بنائی، لیکن 60 سال کی جنتری نمازوں کی بنانے والا امام، اس نے 6 سال کی جنتری بھی چاند کے لیے نہیں بنائی، ہلال کے تعلق سے نہیں بنائی کہ فلاں تاریخ کو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہو ہی جائے گی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا دار و مدار حساب کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار رویت کے اوپر ہے، فقط رویت کے اوپر، یا تو رویت ہو یا پھر رویت کا ثبوت ہو بطریق موجب، اور بطریق موجب جو طرق موجبہ ہیں وہ شہادت علی الشہادہ ہو، یا شہادت القضاء ہو، یا کتاب القاضی ہو، یا استفادہ خبر ہو۔ ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ استفادہ خبر کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہاں یہ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں کہ یہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ آفاقی رویت، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ دفع حرج شدید بھی ان امور ستہ میں سے ایک امر عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے احکام کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ دنیا کے ہر کونے سے استفادہ خبر نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہی ہے دفع حرج شدید سے بچنے کے لیے۔ اور یہ بھی فقہ حنفی کا ایک جزیہ اور ایک قاعدہ ہے کہ یہ جو امور ستہ ہیں، ان امور ستہ میں سے ایک دفع حرج شدید بھی ہے، جس کی بنا کے اوپر ہم دنیا کے ہر کونے سے استفادہ خبر نہیں کر سکتے۔ خیر، ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پر ذکر کیا، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک طرح سے بہتان ہی دیا کہ یہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ کس طرح سے یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو گیا، جبکہ حسابات کا تو انکار کیا گیا ہے، مطلقاً نہیں، یعنی عبادات کے اندر انکار کیا گیا ہے۔ یہ حضرات بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں مراد رویت علمی ہے، رویت بمعنی علم ہے، اس کا بھی کئی دفعہ رد کیا گیا ہے کہ یہاں پر رویت بمعنی علم لینا کسی بھی طور سے درست نہیں ہے، اور ہمارے فقہا نے اس کی پہلے ہی سے تردید کر دی ہے، اور مختلف دلائل اس سے پہلے بھی بیان کیے گئے ہیں، میں اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بھی ابھی ماشاءاللہ، آپ کو بھی ڈاکٹر شہزاد صاحب، اس تعلق سے آپ کو بھی علم ہے کہ سائنسدانوں میں خود اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب خود ان کے درمیان اختلاف ہے تو آپ 100% تحقیق کے ساتھ کیسے متعین اور مقرر کر سکتے ہیں کہ فلاں دن ہی وہاں پر وجود ہوا یا وہاں رویت ہو سکتی ہے؟ جب سائنسدانوں ہی کے اندر اختلاف ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز پھر یقینی تو نہ رہی۔ اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے جو مغالطہ پیش کیا ہے، یہاں پر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 29 والے بھی بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں، اور 28 والے بھی بالکل درست ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیے۔ پڑھے لکھے حضرت ہیں، پڑھے لکھے جناب ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بیان کے اندر
دو آیات کریمہ پیش کی. ایک تو شروع میں بالکل الشمس والقمر بحسبان، اور اس کا مطلب آپ نے اپنی مرضی سے بتایا. ایسی ہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت کریمہ پڑھ لینے کے بعد اس کا مطلب بھی آپ نے اپنے طریقے سے بتایا. اگر یہی مطلب درست ہو جو آپ ذکر کر رہے ہیں، تب تو پھر وہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے وہ جہنمی کیسے اور ایک جنتی کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہر ایک تو یہی دعوے دار ہے، ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی نیک راہی کی طرف تو ہم مجاہدہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف تو ہم کوشش کرتے ہیں. قرآن و احادیث سے تو تمام تر چیزیں دلائل لے کر کے وہ آتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ 20 رکعت تراویح اور دوسرا کہے 8 رکعت، آپ کہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے، وہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. یہ جواب درست نہیں ہے جناب والا. آپ سے گزارش ہے اور آپ اپنے اس نظریے کے اوپر نظر ثانی فرمائیے اور وہی جو فقہائے کرام بزرگان دین ذکر کرتے چلے آئے ہیں انہی طریقہ کار کے اوپر رہیے، اور قوم کے اندر انتشار و افتراق کا باعث نہ بنے تو بہت زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صراط مستقیم کے اوپر ہمیشہ گامزن رکھے. اس سلسلے میں اور بھی جو رؤیت ہلال بورڈ ہے ان کے احباب، ان کے ساتھ بیٹھیے، آپس میں گفتگو کیجیے، جو کوئی بھی کسی طرح کا بھی اشکال ہے اس کو پیش کیجیے. یہ جو اشکالات جو ذکر کر رہے ہیں آپ اور آپ کے جو ایک ساتھی ہیں جو کہ بزبان خود اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں، وہ ان کا تو عجیب حال ہے، نہ معلوم کس کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. آپ نے اگرچہ سنجیدگی ساتھ گفتگو کی ہے، اس لیے میں آپ کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اس نظریے کے اوپر دوبارہ غور کریں اور سوچیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کہاں ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے. اصل جو مدار ہے وہ رویت ہے، اور آپ حضرات رویت کو چھڑوانے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ رویت کی تمام تر امور اسی طرح کے ہیں جیسے کہ ہوا کرتے تھے، لیکن اصل رویت ہے اہل سنت و جماعت کے وہ تمام تر حضرات جو سنی رؤیت ہلال بورڈ سے وابستہ ہیں یا دیگر تمام تر حضرات جو ان کے ہم نوا ہیں، ہم خیال ہیں، اس تعلق سے وہ تمام تر حضرات جتنے بھی ہیں ان کی اصل بنیاد رویت ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ آپ حضرات اس اصل رویت کو جو کہ 1450 سال سے مسلسل اسی طرح سے چلی آ رہی ہے، جو سنت متوارثہ ہے، اس کو آپ چھڑوانا چاہتے ہیں طرح طرح کے بہانے لے کر کے کہ قوم کو آسانی ہو. جناب والا ہم بھی یہیں پر رہتے ہیں، سال ہا سال سے یہیں پر رہتے ہیں. ہمیں یا ہمارے آس پاس کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان بچوں کو تو کبھی کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں ہوئی چھٹی لینے کی یا ہال بک کرنے کی یا عید منانے کی. آپ آج ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ اہل سنت و جماعت کا ساتھ دیں، سعودیہ کے ساتھ کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کس طرح سے فرحت و مسرت کے ساتھ سارے لوگ ایک دن عید کریں گے. اس مرتبہ بھی آپ حضرات اگر پہلے سے اعلان نہ کرتے اور سعودیہ کا ساتھ نہ دیتے، آپ دیکھتے ہیں پورے برطانیہ کے اندر اہل سنت و جماعت کی صرف ایک عید ہوتی. آپ دوسروں کو کہتے ہیں اتحاد و اتفاق کے لیے اور انتشار و افتراق کا خود ہی سبب آپ بن جاتے ہیں. کیسے اتفاق ہو سکتا ہے ایسے امر کے اوپر جو کہ سنت متوارثہ کے خلاف ہو، علماء احناف اور اپنے اسلاف کے کہے ہوئے کے خلاف ہو؟ کیسے اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے اس نظریے کے اوپر برائے مہربانی دوبارہ غور کریں، توجہ دیں اور بار بار سوچیں کہ ہم سے کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے. یہ دلائل دینے کا وقت تو نہیں ہے. کبھی آمنے سامنے بیٹھا جائے ذکر تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہو، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں ہمارے اور دیگر ساتھی بھی وہاں پر موجود ہوں گے، انشاءاللہ اس کا بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اشکالات کو سہل کرنے کی
اور اشکالات کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگ جو مغالطے کے اندر عوام کو ڈال دیتے ہیں، مسلسل ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راہ راست نصیب فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ان تمام تر عبادات کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب، آپ نے جو ذکر کیا کہ لندن میں بہت ساری مساجد ہیں الحمدللہ، وہ سب جمعرات کو عید کر رہی ہیں، آپ اطمینان قلبی کے ساتھ جمعرات کو عید کیجئے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ سائنسی چیزوں کے اندر کس طرح سے اختلافات ہیں، اور صرف سائنس کو بنیاد بنا کر کے ہم اپنی عبادات کو ضائع نہیں کر سکتے۔ بنیاد وہی رویت ہے یا ثبوت رویت ہے۔ جو حضرات بھی فقط حسابات فلکیہ کے اوپر اور یا اس طرح سے آبزرویٹری کے اوپر مکمل بھروسہ کر کے اعلان کرتے ہیں، وہ کل بھی غلط تھے، آج بھی غلط ہیں، اور کل بھی وہ غلط رہیں گے، اس لیے کہ رویت کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہا ہوں، میں حسابات فلکیہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے میں آبزرویٹری کی تحقیقات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے تو مدد ہم بھی لیتے ہیں، ہم بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چھوڑ کر کے رویت ہلال کو یعنی سنت متوارثہ کو چھوڑ کر کے فقط اور فقط آبزرویٹری کے اوپر عمل کرنا، یا فقط اور فقط حسابات فلکیہ کے اوپر عمل کر کے اپنے روزے عید الفطر یا عید اضحیٰ کا اعلان کرنا، یہ نہ کل صحیح تھا، نہ آج صحیح ہے، اور نہ کبھی صحیح ہوگا۔ رب تبارک و تعالی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔